بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جانتے ہو وہ تمہیں اتنی ہمت کیوں دیتا ہے؟ کیونکہ جب تم اس پر یقین رکھتے ہو تب وہ تمہیں یقین کے معجزے دکھاتا ہے جب تم اسے اپنے لیے کافی کر لیتے ہو۔ دوستی میں لڑنا جھگڑنا، پیار اور محبت سب ہونا چاہیے، لیکن انا ہرگز نہیں ہونی چاہیے۔ دعا دستک کی طرح ہوتی ہے اور مسلسل دستک دینے سے دروازہ کھل ہی جاتا ہے۔ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں کہ وہ جسے توڑے اسے کوئی جوڑ نہیں سکتا، اور جسے وہ جوڑ دے اسے سارے توڑنے والے مل کر بھی نہیں توڑ سکتے۔ اے اللہ، میں تجھ سے دنیا کی تنگی اور قیامت کی تنگی سے پناہ مانگتا ہوں۔ اتنے رشتہ داروں کا کیا فائدہ جب اپنے دکھ اور تکلیف خود ہی دیکھنے ہوں، تو خود کو اتنا مضبوط کر لو کہ اپنا غم خود اٹھا سکو۔ مومن وہ نہیں جس کی محفل پاک ہو، مومن وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہو۔ زندگی کے آدھے غم تو دوسروں سے غلط توقعات وابستہ کر لینے کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ روزی کماتے کماتے آج ہمارے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں رہا کہ روزی دینے والے کو سجدہ ہی کر لیں۔ جنم دینے والی اور نسب دینے والے دونوں مر جاتے ہیں۔ جسے جنم دیا جاتا ہے وہ بھی مر جاتا ہے۔ میت کے پاس بیٹھ کر رونے والے بھی مر جاتے ہیں، اور رونے والوں کو رلانے والے بھی زندہ نہیں رہتے کہ زندگی کی سب سے بڑی حقیقت مر جانا ہے۔ عادتیں اچار نہیں ہوتی کہ ڈال لی جائیں، عادتیں تو دیمک ہوتی ہیں جو لگ جایا کرتی ہیں، کھا جایا کرتی ہیں۔ دشمنی جم کر کرو، لیکن یہ گنجائش رہے کہ جب بھی تم دوست ہو جاؤ تو شرمندہ نہ ہو۔ جو عرش کے خزانوں کا مالک ہے، کن کی طاقت رکھنے کے باوجود بھی ہمیں کسی چیز سے محروم رکھتا ہے، کوئی تو مصلحت ہوتی ہوگی، اور بے شک وہ جانتا ہے اور ہم نہیں جانتے۔ جب کوئی محبت کرنے والا انسان تم پر غصہ کرنا چھوڑ دے تو سمجھ جاؤ کہ تم اس کی نظر میں اپنی اہمیت کھو چکے ہو۔ جب تمہیں کوئی تحفہ دیا جائے تو اس سے بہتر واپس کرو، اور جب کوئی نعمت دی جائے تو اس سے بڑھ کر اس کا بدلہ دو۔ حقیقی انسان وہ ہے جو اپنے جسم کے مردہ ہونے سے زیادہ اپنے دل کے مردہ ہونے کا خوف رکھتا ہے۔ جب چھوٹے تھے تو بڑے ہونے کی خواہش تھی، لیکن اب پتہ چلا ادھورے سپنے اور ٹوٹے ہوئے خوابوں سے بہتر ادھورے ہوم ورک اور ٹوٹے ہوئے کھلونے ہوتے تھے۔ لوگ نصیحت سے نہیں ٹھوکر سے سبق لیتے ہیں، کیونکہ نصیحت اکثر ایک کان سے داخل ہو کر دوسرے کان سے باہر نکل جاتی ہے، مگر ٹھوکر سیدھی دل پر لگتی ہے۔ جب نکاح ہو جائے تو زندگی سے میں اور تم کا لفظ نکال کر اس کی جگہ ہم استعمال کرنے سے بہت سے مسائل خود حل ہو جاتے ہیں۔ کسی کو نیچا دکھانے یا کمتر سمجھنے سے زندگی کی کشتی ہچکولے کھاتی رہتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اللہ تعالیٰ سے ایسی حالت میں دعا کیا کرو کہ تم قبولیت کا یقین رکھا کرو، اور یہ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ غفلت سے بھرے دل سے دعا قبول نہیں کرتا۔ دنیا والے زیادتی کریں تو مسکراتے ہوئے معاف کر دیا کرو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو تو بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے انہیں بادشاہ بنا دیا۔ بس معاف کرو اور اللہ سے مانگتے رہو۔ کسی کا کردار تمہاری ذمہ داری نہیں، کسی کی ذات تمہارا ٹھیکہ نہیں، جو تم ہو وہ بس تم خود ہی ہو۔ اپنے آپ پر زیادہ توجہ دو۔ لوگوں کے بارے میں زیادہ وہی سوچتے ہیں جن کی اپنی کوئی ذاتی زندگی نہیں ہوتی۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ مصیبتوں میں بھی اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائے، اسے چاہیے کہ عام حالات میں اللہ رب العزت سے کثرت سے دعا مانگے۔ لوگ کاغذ کی تصویروں میں نمایاں نظر آنا چاہتے ہیں، مگر اپنے کردار کی فکر نہیں کرتے اور بھول جاتے ہیں کہ انسان کا اچھا عمل اس کی سب سے بہترین تصویر ہے۔ ہمارا اچھا ہونا، کسی کی پرواہ کرنا، رونا دھونا، چیخنا چلانا، دعائیں کرنا،
مصروفیت ترک کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا، لوگ اپنے حساب سے چلتے ہیں۔ اگر حالات پر آپ کی گرفت مضبوط ہے تو زہر اگلنے والے آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سوتے وقت عصمت کا سرما ضرور لگایا کرو، کیونکہ اس سے نظر تیز ہوتی ہے اور بال اگتے ہیں۔ کس کس کو راضی کرو گے؟ بس ایک رب کو راضی کر لو، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اسلام نے عورت کو قید نہیں کیا بلکہ ہوس پرستوں کی نظر سے محفوظ کیا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ تم جلد ملنے والی دنیا سے محبت کرتے ہو اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو۔ ایک وقت آتا ہے کہ نہ کوئی اچھا لگتا ہے، نہ برا، نہ صحیح نہ غلط، کیونکہ وہ دل سے اتر چکا ہوتا ہے، تو پھر اس سے نہ ہی نفرت ہوتی ہے نہ ہی محبت رہتی ہے۔ سکون کی تلاش میں در بدر پھرنے کی بجائے اللہ کے حضور سجدہ کر لو، باخدا وہ سکون ملے گا جو پہلے کبھی نہیں ملا ہوگا۔ آخرت میں اپنے اعمال کا اجر چاہتے ہو تو مصیبتوں پر صبر کرو۔ کم ظرفی ہمیشہ ٹانگیں کھینچتے ہیں، اعلیٰ ظرف تو ہمیشہ ہاتھ پکڑتے ہیں، سہارا دیتے ہیں اور ساتھ نبھاتے ہیں۔ خوبصورت چہرہ بھی بوڑھا ہو جاتا ہے، خوبصورت جسم بھی ایک دن ڈھل جاتا ہے، لیکن ایک اچھا انسان ہمیشہ اچھا ہی رہتا ہے۔ لوگ تمہیں بدنام رکھنے کی لاکھ کوشش کریں گے، لیکن یاد رکھنا عزت اور ذلت صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اپنے دل کو مضبوط کرو اور ہر ایک سے یہ توقع رکھنا چھوڑ دو کہ وہ تمہاری بات سمجھے گا۔ بس اپنے دل کی باتیں اپنے اللہ سے کرو، وہ سب سمجھتا ہے۔ زندگی کی قیمت جان لو، کیونکہ ایک دن یہ تم سے لے لی جائے گی۔ جس نے اپنی چھوٹی عمر میں اپنے والد کو 1 مرتبہ پانی پلایا، اللہ بروز قیامت اسے آب کوثر 70 مرتبہ پانی پلائے گا۔ جب تم سکون کی کمی محسوس کرو تو اپنے رب کے سامنے توبہ کر لیا کرو، کیونکہ یہ انسان کے گناہ ہی ہوتے ہیں جو دل کو بے چین رکھتے ہیں۔ صبر کے مرحلے اور صبر کے ذائقے سب کے لیے ایک جیسے نہیں ہوتے، کیونکہ صبر کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں، اور جو انسان صبر کر گیا اس نے اللہ کو پا لیا۔ میں نے گناہوں میں ڈوبے لوگوں کو راتوں میں روتے دیکھا ہے، اور نیکی کرنے والوں کو دوسروں پر ہنستے ہوئے دیکھا ہے۔ مکافات عمل کی چکی چلتی بہت آہستہ ہے، لیکن پیستی بہت باریک ہے۔